الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے۔ عبارت ہماری یہاں پہ ہے کہ مدرسۃ الشہود والعرفان۔ گفتگو ابھی تک مقدماتی چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہفتہ ہے کہ یہ چلے گی ہماری، اس کے بعد پھر ہم اصل بحث میں داخل ہو جائیں گے کہ وہ عقلی استدلال ہیں کیا اللہ کو ثابت کرنے والے، اور ان کے اوپر کیا کیا اشکالات ہیں اور کیا کیا شبہات ہیں۔ تو مقدماتی گفتگو میں مصنف نے اس بحث کو شروع کیا کہ ہمارے مکتب میں یعنی مسلمانوں کے ہاں خالق کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کتنے قسم کے سکول آف تھاٹس پائے جاتے ہیں، کتنے قسم کے مدارس پائے جاتے ہیں۔ تو 3 مدارس کا تعارف کروا دیا کہ سب سے پہلا جو مدرسہ عقلیہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم فلسفہ اور منطق کا سہارا لیں گے اور خالص استدلال عقلی قسم کا پیش کریں گے، اور اسی سے کیا ہے ہم اللہ کو ثابت کر لیں گے۔ نہ فقط اللہ کو ثابت کریں گے بلکہ اس کی جو کمال کی صفات ہیں ان کو بھی ثابت کریں گے، کہ جس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ جو عجیب و غریب قسم کے خداؤں کا اور بھگوانوں کا کنسیپٹ ہے یہ سارا باطل ہے، یہ ساری کی ساری وہ کہیں گے کہ ہم عقلی طریقے سے ثابت کر کے دیں گے آپ کو۔ یہ ایک مکتبہ ہے جسے مدرسہ عقلیہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بالکل جو دوسرا 180 کے اینگل پہ اس کے مخالف ہے وہ مدرسہ ظواہریہ ہے، کہ جو کہتا ہے کہ بھئی قرآن کی آیات میں جیسے لکھا ہوا ہے نا اللہ کے بارے میں کہ چاہے وہ اپنی پنڈلی جہنم میں ڈالتا ہے یا عرش کے اوپر بیٹھتا ہے یا اس کی کرسی بڑی سی ہے، آپ اسی ظاہر کو مانتے جاؤ اور جیسا ہے بس وہ مانتے جاؤ چپ کر کے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہ اٹھاؤ اور کوئی عقلی استدلال قائم نہ کرو۔ اور انہوں نے اس سوال کو باقاعدہ بدعت اور حرام کرا دیا کہ جو حنبلی اور مالکی جو فقہ والے ہیں یہ ان کے حالات ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ایک ایسا مکتبہ آیا کہ جو درمیانی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مصنف نے نام لکھا مدرسہ مادیہ الطبیعیہ، کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا پہلا مدرسہ ہے نا عقلیہ، کہ آپ جو ہے نا عقلی استدلال کرتے ہیں، فلسفی استدلال کرتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور قرآن مجید نے جو ہمیں رستے دیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نیچر کے اندر اور جو طبیعت ہے، انسان کا جو بدن ہے، آسمان و زمین ہے، اس کے اندر ہم غور و فکر کریں، یعنی ہم عقل کی دنیا سے نکلیں، خیالات کی دنیا سے نکلیں، یا یوں کہہ دیں سمجھنے کے لیے کہ شعراء کی دنیا سے نکلیں، جو شاعر ہوتے ہیں، فلسفی اور شاعرانہ جو تخیلات ہیں اس سے نکلیں، کوئی باہر کی دنیا کو دیکھیں، سائنس پڑھیں، میڈیکل پڑھیں، پھر کیا ہمیں اس بات کا صحیح کر کے ادراک ہوگا کہ اس کا کوئی خالق ہے جو بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، بہت بڑا شعور رکھتا ہے۔ تو ان کے اس مکتبہ کو کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ مادیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو مادہ اور نیچر کے ساتھ جڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کی خاطر۔ علامہ اقبال رحمہ کی اس میں مثالیں دیں، اور تشیع میں کچھ ایسے لوگوں کی مثالیں بھی دیں کہ جو باقاعدہ جنہوں نے یہ نعرہ لگا دیا آخر پہ کہ بھئی سائنسدانوں کے پاس جو ایمان ہے نا وہ کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ کے مراجع اعظام ہیں، جو فقہاء ہیں، یہ بالکل پیچھے ہیں، یہ تو پہنچ ہی نہیں سکتے نا جو ان کے پاس جو ایمان ہے، کیونکہ وہ کائنات کے حقائق کو اور انسان کے جسم کو بڑے دقیق طریقے سے جانتے ہیں جس کا آپ کو انداز ہی نہیں ہے، اور جو جتنا نیچر اور مادہ کو دقیق طریقے سے پڑھے گا، اس کے اندر تحقیق کرے گا، اتنا ہی اس کا جو ایمان ہے خالق کے اوپر مضبوط ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کی یہ سوچ ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے وہ مصنف نے کہا کہ یہ جو فکر ہے یہ ابھی ہمارے مسلمانوں میں بالکل رائج ہو گئی ہے، یعنی یہ ہر جگہ پہ جو ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں، اور باقاعدہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ علماء جو ہیں انہوں نے جب سائنس کو پڑھنا شروع کیا، سائنس کی معلومات ان کے سامنے ہیں، تو وہ بھی کیا ایسی نظریے کے قائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ رجحان بڑے واضح حد تک جو ہے پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ 3 کیا ہو گیا؟ مکاتب فکر ہو گئے۔ چوتھا جو ہے ہو گیا، چوتھے والا کیا کہتا ہے کہ بھئی نہیں، یہ جو آپ اپنے آپ سے نکل گئے ہیں نا، اپنے آپ کو چھوڑ دیا، اپنے نفس کو اور اپنے باطن کو چھوڑ دیا اور کائنات کی طرف چلے گئے، یا باطن کو چھوڑ کر جو آپ کے اندر ایک عقلی استدلال ہے اس دنیا میں چلے گئے، یعنی اپنی فطری آوازوں کو چھوڑ کے، اس کو چھوڑ کے چاہے آپ جو ہے وہ عقل کی دنیا میں جا رہے ہیں، چاہے آپ مادہ کی دنیا میں جا رہے ہیں، چاہے جو ہے وہ آپ ظواہر آیات کی دنیا میں جا رہے ہیں، ظاہری آیات ہیں، تینوں کی تینوں دنیا میں جو آپ جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس سے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔
اللہ کی معرفت آپ کو تب حاصل ہوگی کہ جب آپ کے اندر سے آواز آئے گی، جب آپ کا اندر قبول کرے گا علم حضوری کی طرح کہ بھئی اللہ ہے، خالق ہے، تو اس سے کیا کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ یہ اصل معرفت ہوتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ عقلی استدلال قائم کرتے رہیں، کائنات کو دیکھتے رہیں یا آیات کو پڑھ کے چپ کر کے مانتے جائیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کے اندر سے وہ آواز نہیں پیدا ہوتی، آپ کے شہود میں اور آپ کے باطن میں یہ آوازیں نہیں آتی ہیں اللہ ہونے کی اور اللہ کو ماننے کی، تو اس وقت تک آپ معرفت کے جو ہے وہ پہلی سیڑھی پہ آپ قدم ہی آپ نے ابھی تک نہیں رکھا۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے اپنے نفس کی تہذیب کریں گے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مہذب بنائیں گے، اپنی جو فطرت ہے وہ فطرت کے اوپر کیا ہوتے ہیں، مختلف آلودگیاں آ چکی ہوتی ہیں، مختلف گندگیاں آ چکی ہوتی ہیں، ان گندگیوں کو پاک کریں گے، اپنے دل کو صاف کریں گے، اور باقاعدہ سیر و سلوک ان کے ہاں ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے نفس کی آپ مخالفت کریں، عبادت کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، انسانیت کی خدمت کریں۔ تو اس طریقے سے ہم ایک سفر شروع کریں گے تہذیب نفس کا۔ اسی تہذیب نفس کے سفر کے جب ہم تھوڑا آگے نکلیں گے اور ہمارا نفس پاک ہو جائے گا تو پھر ہمارے اندر سے ہی یہ آواز آنا شروع ہو جائے گی اور اندر ہی ہمارا ثابت کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا موجود ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ فلسفہ پڑھیں، منطق پڑھیں یا سائنس پڑھیں یا میڈیکل پڑھیں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کریں، تو اپنی فطرت کو جو ہے آپ سالم کریں، تو وہ خود بخود کیا ہے اللہ کی ذات آپ کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ ان کا بنیادی طور پہ نظریہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان کے نظریے کی ایک مشکل تو کیا ہے کہ وہ عام لوگوں کے حالات میں نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، اب عام لوگ تو ظاہری بات ہے اتنے صاحبان تقوی اور متقی تو نہیں ہوتے، خصوصاً اگر وہ کافر ہوں اور ملحد ہوں، ان کو وہ کیسے ثابت کریں گے؟ تو لہٰذا یہ جو مکتب ہے یہ محدود ہو جاتا ہے چند ایک لوگوں تک، یعنی ان لوگوں تک جو صفائے نفس اور تہذیب نفس اور عبادت اور عمل کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ انہی کو یہ لوگ کیا دیں گے، معرفت دیں گے۔ جو تقوی کی منزل پہ نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں یا مسلمان ہیں اور شیعہ ہیں اور اس طرح کی تقوی کی منزل پہ نہیں ہیں، وہ اس منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ خود انہی عرفاء میں سے ابھی جو نظریہ انہوں نے کہا جو بنتا جا رہا ہے اکثر عرفاء کا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ عبادت کے اوپر شروع نہیں ہو سکتے، پہلے مرحلے پہ آپ کو فلسفہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ان سے پوچھیں جو آج کل کے عرفاء ہیں، جو ان کے بہت سارے قدیمی لیے ہیں، بھی آپ بھائی ڈائریکٹ باتیں شروع کر دو، اپنے نفس کی تہذیب شروع کر دو اور خود بخود دل کے اندر یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے مرحلے پہ آپ کو فلسفہ پڑھنا پڑے گا، فلسفہ اور منطق پڑھنا پڑے گی، اور اللہ کو آپ کو عقلی استدلال سے ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کے ثابت کرنے کے بعد ابھی آپ کیا حقیقت تک پہنچ گئے ہیں، معرفت حاصل ہوگی، یہ کہتے ہیں نہیں، آپ کو ابھی حقیقی معرفت حاصل نہیں ہوئی، ابھی حقیقی معرفت کا ایک مقدمہ آپ کے لیے کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ فلسفہ منطق پڑھنے کے بعد یا اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ جڑنا پڑے گا عبادت کے ساتھ، صفائے نفس کے ساتھ۔ تو یہ دو چیزیں آپ ساتھ رکھیں گے تو تب جا کے آپ کا جو اینڈ ہے نا وہ معرفت الہی کے اصول کے اوپر ہوگا۔ یعنی ڈائریکٹ آپ شروع نہیں ہو جائیں گے، کچھ پڑھا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کچھ پڑھا ہے ہی نہیں، تو وہ تو روایات میں مذمت ہے، جو عابد ہوتا ہے جس کے پاس علم اور معرفت نہیں ہوتی وہ بس ایسی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی صلاحیت ہی نہ ہو، کوئی استدلال ہی نہ ہو، آپ عبادت کرتے جائیں تو چیزیں آپ کو عطا ہونا شروع ہو جائیں گی اور نفس اندر سے آوازیں دینے لگ جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پہلے نمبر پہ آپ کو پورا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا جو عرفاء ہیں، جو عرفان والے ہیں، عرفان والے باقاعدہ یہ فلسفہ پڑھیں گے پہلے نمبر پہ، عقلی استدلال قائم کریں گے، عقلی استدلال قائم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ فقط ایک کیا ہے، مقدمہ کی حیثیت رکھتا ہے، اصل چیز جو ہے وہ علم حضوری کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، اور علم حضوری کی خاطر وہ بہت زیادہ کیا کریں گے، عملیات کریں گے۔ تو لہٰذا اس مدرسہ شہود اور عرفان کو بھی مصنف نے کہا کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی جڑ جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے، عقلی استدلال کی دنیا میں آ ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آنے کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی رکھتا ہے ساتھ، لیکن بہرحال یہ ہمارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جو علم حضوری والے ہیں، یعنی علم شہود اور عرفان والے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور خود ہم مدرسہ عقلیہ والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ دو مکتب کیا ایک ہو گئے۔ مشکل کیا آتی ہے، وہی علامہ اقبال لوگوں کی اور جو حنابلہ ہیں ان کی آتی ہے کہ وہ جو ہے وہ فلسفہ یونانی اور رومی جو ہے وہ پڑھنے ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے نہیں کہ یہ تو فضول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے وہ سائنس ہے، اس میں آپ کام کرو، آپ جو ہے وہ انسانی باڈی پہ اور باقی چیزوں پہ آپ کام کرو اور تاریخ پہ آپ کام کر لو، تو ان چیزوں سے آپ کو کیا ہو جائے گی، معرفت حاصل ہو جائے گی، یا آپ زیادہ سے زیادہ وہ تجربہ باطنی کر لو تھوڑا بہت، لیکن اصل جو دو بڑے مصدر ہیں وہ یہی ہیں، یعنی ان کا رجحان جو اب جا رہا ہے وہ جو دو مصدر ہیں تجربہ باطنی کے مقابلے میں،
وہ کیا آ رہے ہیں، تاریخ آ رہی ہے، ہسٹری آ رہی ہے، اور ہسٹری کے ساتھ ساتھ کیا آ رہی ہے، یہ سائنس آ رہی ہے. تو آپ انہی چیزوں کے اوپر کام کریں تو آپ کے پاس کیا اللہ کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی. یہ ٹوٹل کیا ہو گیا، 4 مدارس کا خلاصہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ مصنف ایک اور بات شروع کریں گے. اس میں جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ جو لوگ، یہ جو ہیں سائنس والے اور جو میڈیکل والے لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ہے وہ عقلی استدلالوں کو قبول نہیں کرتے. ان کے اس کے اوپر کیا دلائل ہیں، وہ 2 دلیل ان کی ذکر کریں گے. کہ ایک ان کے پاس عقلی دلیل ہے کہ بھئی ہم کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یونانی فلسفہ ہے، یہ عقلی استدلال ہے، یہ درست نہیں ہے. ایک اس کو وہ رد کریں گے. اور دوسرا جو ہے وہ روایات وغیرہ لے کر آئیں گے، دیکھو جی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو مصنف ان کا پہلے جواب دیں گے. ان کا جواب دینے کے بعد جب کمپلیٹ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے جی اب ہم نے عقلی استدلال کی طرف جانا ہے، تو اس کے بعد پھر مرکزی ہماری گفتگو شروع ہوگی کہ ہاں جی اللہ کے وجود کے اوپر پہلی عقلی دلیل کیا ہے. اس ساری دلیل کو سمجھایا جائے. سمجھانے کے بعد اس کے اوپر ملحدین نے کیا کیا اعتراض کیے ہیں، وہ ایک اعتراض، دوسرا اعتراض، تیسرا اعتراض، وہ شروع ہوگا. یعنی ابھی تک ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ایک عمومی تعارف کے اوپر چل رہا ہے. ابھی تک ہم علم کلام کی وادیوں میں ہم قدم ابھی تک نہیں رکھا ہم نے، کہ ہم عقلی استدلال کی دنیا میں ابھی تک گئے ہی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ خداوند کریم کی توفیق سے اگر یہ ہفتہ ہمارا دوام رہا، یعنی مسلسل آپ بھی آتے رہے، میں بھی آتا رہا، توفیقات یار شامل رہیں، تو ہم اگلے ہفتے سے انشاءاللہ وہ جو استدلالی بحث ہے اس کے اندر کیا ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے. اچھا جی، آ جائیں عبارت کے اوپر. تو اس عبارت کو بھی آج ہم ختم کریں گے. مختصر یہ مدرسۃ الشہود والعرفان اتباع المدارس الفکریہ التی ذکرت. مدارس فکریہ کے ماننے والے جو پیچھے ذکر ہوئے ہیں، یرومون معرفت اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کی معرفت کو چاہتے ہیں. راما یرومو کسی چیز کا چاہنا، قصد کرنا. جو مدارس فکریہ کے اتباع ہیں، مدارس فکریہ وہی عقلیہ والے ہو گئے، ٹھیک ہے، یا طبیعہ اور مادیہ والے ہو گئے، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. یا فکریہ والے میں وہ بھی آ جائیں گے، ظاہر آیات کو جو دیکھتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کی معرفت کو چاہتے ہیں. کس کے ذریعے سے چاہتے ہیں؟ عبرہ ادراکن، ایک ایسے ادراک کے ذریعے سے کہ خارجن عن نطاق نفس و عالم شہود، کہ جو انسان کا نفس ہے اور عالم شہود ہے اس کی وہ حدوں سے دور ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنے نفس، یعنی ان کا جو مسلک ہے جس کو وہ بیس بنا رہے ہیں، وہ ان کا نفس اور عالم شہود نہیں ہے، وہ سارے کے سارے کیا علم حصولی ہے. لذالک اعتمد اصحاب النظرۃ العقلیہ، اسی وجہ سے جو نظر عقلیہ، نظر کیا، رجحان، جو عقلی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی فلسفہ والے ہیں، انہوں نے اعتماد کیا علی العقل والمفاہیم ذہنیہ، وہ اللہ کی معرفت کے لیے عقل کے اوپر اور جو ذہنی مفاہیم ہیں، ذہن کے اندر جو وہ سوچتے ہیں اسی کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا. ولجا المادیون، اور جو مادہ اور سائنس کی طرف جاتے ہیں، علامہ اقبال اس جیسے لوگ، وہ کس کی طرف چلے گئے؟ الی العلوم الطبیعیہ، یعنی سائنسی علوم کی طرف چلے گئے جو نیچر کے علوم ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ تَبَنَّوْا مَبَادِئَ مَدْرَسَةِ الشُّهُودِ وَالْعِرْفَانِ، لیکن وہ لوگ کہ جو مدرسۃ شہود و عرفان کے مبادئ اور اصولوں کی بنیاد رکھتے ہیں، فَلَا يَمِيلُونَ، تو پس وہ نہیں جاتے، الی الحس، وہ حس کی طرف بھی نہیں جاتے، یعنی سائنس کی طرف بھی نہیں جاتے، والعقل، اور عقل کی طرف بھی نہیں جاتے. وَيُؤَكِّدُونَ، بلکہ وہ تاکید کرتے ہیں کہ عَلَىٰ عِجْزِ الْإِنسان، کہ انسان عاجز ہے، عن امتلاء کے معرفت حقیقیت بالبار الکریم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت کا مالک بن جائے، فی ظل المفاہیم العقلیہ، عقلی مفاہیم کے سائے میں، او البحث فی المسائل الطبیعیہ، یا جو نیچر کے مسائل ہیں ان میں تحقیق کر کے، جو سائنس کے مسائل ہیں ان میں تحقیق کر کے یہ انسان عاجز ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کر پائے. انہوں نے کہا چاہے آپ جتنی زندگی فلسفہ پڑھتے رہیں، پوری زندگی جو ہے وہ سائنسی تحقیقات کرتے رہیں، آپ اس بات سے عاجز ہیں، یعنی انسان عاجز ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کا مالک بن سکے. ومن ھذا المنطلق، اور اسی جہت سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا، وہ دعوت دیتے ہیں. ومن ھذا المنطلق، اسی وجہ سے وہ دعوت دیتے ہیں کہ الی اتباع منہج السیر والسلوک المعنوی، کہ آپ جو ہے جو سیر و سلوک کا ہمارا منہج ہے، ٹھیک ہے، عبادات کا جو ہمارا منہج ہے، ریاضت کا جو منہج ہے، اس کی آپ پیروی کریں. فی عالم شہود، جو عالم شہود کے لیے ہم نے بنایا ہے. کیسے؟ من خلال تہذیب نفس، نفس کو مہذب کریں، نفس کو پاک کریں. وَهُوَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْيَوْمَ عنوان تجربۃ دینیہ، اور اس کو آج کل کے دور میں کیا کہتے ہیں؟ دینی تجربہ. ٹھیک ہے، ایک تجربہ کیا ہے؟ سائنسی تجربہ ہے، یہ کیا ہے؟ دینی تجربہ ہے. کہ آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ جو پسند کی چیزیں ہیں، کھانے وغیرہ، اس کی طرف دل کو راغب نہ کریں، عبادات کے اوپر کار بند رہیں، اول وقت میں پہلے سے تیار ہو کے بیٹھے ہوں نماز کے لیے. اس طرح کے دینی تجربات کریں گے تو آپ کو کچھ عرصے کے بعد خود ہی کیا فیل ہونے لگ جائے گا، اندر جو ہے وہ احساس آپ کا جنم لے لے گا، شہود کی منزل کی طرف آپ کیا ہے بڑھنے لگ جائیں گے. وَمِنَ الْجَدِيرِ بِذِكْرِ، اور یہ بات جو ہے وہ
مناسب ہے کہ یہاں پہ ذکر کی جائے کہ ان هذه المشارب الفکریہ لا تقتصر علی المسلمین، کہ اگر آپ یہ سوال کریں کہ اچھا یہ جو تہذیب نفس کی دعوت دیتے ہیں یہ فقط مسلمان ہیں، فقط شیعہ لوگ ہیں، یا کوئی اس میں سے مغرب والے بھی ہیں، یعنی عیسائی بھی لوگ ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو کیا یہ ان میں سے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو اس فکر کو اپناتے ہیں؟ تو مسلم کہتے ہیں وَمِنَ الْجَدِيرِ بِذِكْر، کہ یہ بات جو ہے وہ قابل ذکر ہے آپ کے لیے کہ یہ جو مشارب فکریہ ہیں ابھی جو ہم نے بیان کیے ہیں، لا تقتصر علی المسلمین، یہ فقط مسلمانوں کے اوپر اقتصار نہیں کرتے حسب، فقط مسلمان اس طرح کے یہ ذہنیت رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بل ہناک من یتبناھا، بلکہ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں فی العالم الغربی، ٹھیک ہے، مغرب کے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں، من امثال بلیس باسکال و بریچسون ولیم جیمز، یہ اب صحیح ان کا تلفظ کیا ہے وہ دیکھ لیا نیٹ سے، کہ جو لوگ کیا ہے وہ اسی چیز کی کیا بنا رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی کیا ہے عرفان اور شہود اور تہذیب نفس کی بھی کیا ہے باتیں کرتے ہیں، تو فقط مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا جی، النقاش المحتدم، شدید قسم کا جو نقاش ہوا، اعتراض ہوئے عرفاء اور فلاسفہ کے درمیان، شدید قسم کے جو اعتراض ہوئے عرفاء اور فلاسفہ کے درمیان، فلاسفہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی معرفت یہی عقلی استدلال سے حاصل کر سکیں گے، عرفاء کہتے تھے کہ ایسے ٹائم ضائع کر رہے ہو، جب تک تہذیب نفس کی طرف نہیں آؤ گے معرفت کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ نقاش کی وجہ سے کیا ہوا، دعا بعض اتباع المسلک العرفانی، اس نے جو ہے وہ دعوت دی بعض مسلک عرفانی کے ماننے والوں کو، ٹھیک ہے، ہر سوچ کے ماننے والے جوان ہوتے ہیں نا، لوگ ہوتے ہیں، ان کو کس بات کی طرف دعوت دی کہ الی احتقار العقل، کہ وہ عقل کو حقیر سمجھنے لگ گئے، وہ یعنی دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھنے لگے، حقیر سمجھنے لگے، وتقلیل من شان استدلالاتی ہی، اور جو عقلی استدلال ہیں ان کی جو شان اور حیثیت ہے اس کو وہ کم کرنے لگ گئے، یعنی باقاعدہ یہاں تک حالات پہنچے کہ یہ جو ہے وہ دوسرے کو کیا کہتے تھے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم اصل میں کیا بے وقوف ہو، ٹھیک ہے، تمہاری عقل کی کیا حیثیت، تمہارے استدلال کی کیا حیثیت، ودعوا الی الاعراض عنہ، اور وہ دعوت دینے لگے اس بات کی طرف کہ الی الاعراض عنہ، کہ آپ جو ہے وہ اس سے مکمل کیا ہے پھر جائیں، یعنی عقل کی طرف آپ جائیں نہیں، کہاں پہ، فی القضایا الماورائیہ، ان مسائل میں کہ جو ماورائی ہیں، جو مادہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، وہاں پہ عقل کا کیا کام، یعنی وہاں پہ عقل کا کیا کام، یہ بنے گی کہ جو قضایا ماوریہ وہاں پہ عقل کا کیا کام، وہاں پہ اصل کام کس کیا ہے، نفس کیا ہے، شہود کیا ہے۔ بعد ان قیدو، انہوں نے کیا کیا، مقید کیا حجیت ہو، یہ جو عقل کی حجیت ہے نا بھئی، عقل آپ کی حجت ہے، یہ آپ کو صحیح بتلاتی ہے، کہاں پہ انہوں نے اس سے مقید کیا، بے نطاق زمان والمکان وعالم طبیعہ، انہوں نے کہا عقل سے آپ کہاں پہ مدد لیں، ان چیزوں سے مدد لیں جس کا کوئی زمان و مکان ہو، اور جو کہ عالم طبیعہ جو مادہ رکھتا ہے، جو نیچر رکھتا ہے، وہاں پہ آپ عقل کو چلائیں۔ یہ جو ماورائی چیزیں ہیں، جو مجرد چیزیں ہیں، جن کا زمان و مکان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پہ عقل کا کیا لینا دینا، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو کدھر آنا پڑے گا، اندر کی آوازوں کی طرف آنا پڑے گا، یعنی شہود کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ وَنُقِلَ عَنْ عَيْنِ الْقُضَاةِ الْحَمْدَانِ قَوْلُ، یہ عین القضاة الحمدانی یہ بڑے کوئی عرفاء میں شمار ہوتے ہیں، ان کی طرف سے یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ بات کی کہ انا لا انکرو بان العقل قد خلق لمعرفت المسائل الہامہ من غوامض الامور، کہ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ جو عقل کو پیدا کیا گیا ہے وہ مہم ترین جو مسائل ہیں، من غوامض الامور، جو دقیق ہوتے ہیں، چھپے ہوئے معاملات ہوتے ہیں، اس کی معرفت کے لیے عقل کو پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کون سے ہوں گے، یہی نیچر وغیرہ کے مسائل ہو جائیں گے۔ لیکن لا احب، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ ان تتجاوز مبادئہ، کہ یہ جو عقل کی اصول ہے نا یہ تجاوز کریں، فطرتی و منزلتی الطبیعہ، میری اس فطرت سے اور میری جو نیچر کی اندر کی منزلت اور مقام ہے نا اس سے آگے بڑھے، میں اس کو آگے نہیں جانے دوں گا، میں کہوں گا عقل تم پیچھے رہو، میری فطرت کیا رہے گی، آگے رہے گی، علم حصول کو میں پیچھے رکھوں گا، علم حضور کو میں کیا رکھوں گا، آگے رکھوں گا۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، ان عقل کے دائرے کو محدود کیا، ابھی عقل کا دائرہ جو ہے وہ میری فطرت سے آگے نہیں جائے گا، جہاں پہ شہود کی منزل ہے وہاں پہ عقل بھی کیا رہ جاتی ہے، پیچھے رہ جاتی ہے۔ اچھا، نقول فی بیان ھذا الوجہ العرفانی، ہم یہ جو ابھی وجہ عرفانیہ اور عرفانی ایک ذوق پایا جاتا ہے، اس کے بیان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو عرفاء کے حالات ہیں اور جو گزشتہ تھے ان میں مثلا کیا ایک چیز پائی جاتی تھی، وہ یہ صورتحال تھی کہ غالبیت العرفاء یعتقدون، کہ اکثر عرفاء جو ہے نا، چند ایک کو نکال کے، یعتقدون، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بأن مسلک شہود و تہذیب نفس، یہ جو ان کا شہود اور تہذیب نفس کا جو مسلک ہے، لا يعد السبیل الوحید لمعرفت اللہ سبحانہ وتعالی، یہ فقط وہ ایک اکیلا راستہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، یعنی بس آپ مہذب بن جائیں، نفس کی تہذیب کریں، عبادت طرف بڑھیں تو آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
بل یعتبرونہ افضل السبل وانجعوا، بلکہ وہ اسے کیا شمار کرتے ہیں کہ یہ ان رستوں میں سے سب سے افضل رستہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ تھوڑا کیا ہو گیا، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ متوسط قسم کے لوگ، درمیانی قسم کے لوگ، شدت پسند نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری برانچ کوئی اور برانچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جو ہماری برانچ ہے وہ افضل ہے، یہاں پہ آپ کو مال کیا ملے گا، سب سے افضل ملے گا، انہوں نے یہ نعرہ لگایا، ٹھیک ہے۔ لذالک یعتبرون الاستدلال عقلی، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، استدلال عقلی کو شمار کرتے ہیں مقدمتاً ضروریتاً للشہود والعرفان، یہ کہتے ہیں کہ استدلال عقلی ایک ضروری مقدمہ ہے، کس کے لیے، شہود اور عرفان کے لیے، یعنی آپ جو ہے وہ عقلی استدلال سیکھیں گے، فلسفہ پڑھیں گے، لیکن یہ مقدمہ کے طور پہ پڑھیں گے، آپ اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس سے آپ کو معرفت حاصل ہوگی، نہیں، ابھی آپ کو معرفت کا مقدمہ حاصل ہوا ہے، معرفت حاصل ہونا تب شروع ہوگی جب علم حضوری بننا شروع ہوگا، جب اندر سے کیا ہے، دل پکارے گا، جب دل کا معاملہ بنے گا، تب آپ معرفت کے جو ہے وہ زینے پہ قدم رکھنا شروع کریں گے۔ قال سید داود قیصری فی ھذا الصدد، یہ بھی عارف ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ معرفت اللہ سبحانہ ولا قسمین، کہ اللہ کی معرفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی ہوتی ہے، ایک عملی ہوتی ہے۔ القسم ثانی، جو عملی طور پہ معرفت ہو جائے نا، یعنی آپ کا جو عمل ہے، آپ کا جو نفس ہے وہ معرفت کے اندر ڈوب جائے، وہ دوسری جو معرفت ہے وہ مشروط ہے بالاول، اول کے ساتھ، یعنی پہلے نمبر پہ آپ کو علم کی طرف آنا پڑتا ہے، پھر آپ کیا جاتے ہیں، عمل کی طرف جاتے ہیں۔ وہ جیسے ایک نظریہ موجود ہے کہ پہلے عشق مجازی اور پھر کیا ہے، عشق حقیقی، تو یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے لیے پہلے آپ کو علم پڑھنا پڑے گا، بغیر پڑھے جو ہے وہ صوفی نہیں بننا، پہلے پڑھنا پڑے گا مکمل طور پہ، اس کے بعد کیا ہے، پھر عمل کی طرف آئیں گے، کہ جو قسم ثانی وہ مشروط ہے اول کے ساتھ، کیوں، لیکون العامل علی بصیرت فی عملی، تاکہ جو عامل ہے، ابھی جو عبادت کرے گا، یہ اپنے عمل میں کیا ہو، بصیرت والا ہو، یہ نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، جو اس کے واجبات ہیں، واجب کو چھوڑ کے مستحب کے پیچھے لگا رہے، تو یہ کوئی بصیرت والا تھوڑی عامل ہوگا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اگر ضرورت معاشرے کو جو ہے وہ علم کی ہے، یہ علم کو چھوڑ کے جب اپنے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر کیا ہے، وہ اپنا کچھ کما رہا ہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اوپر کیا بوجھ بنا ہوا ہے، تو یہ کیا ہوتے ہیں، جاہل عابد ہوتے ہیں، جاہل عابد کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، جو عالم عابد ہوگا اسے کیا ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو یہ عرفان نظریہ پیش کیا، پہلے آپ پڑھ لو، پہلے سیکھو مکمل طور پہ، پھر آپ عمل کی طرف بڑھو، اور پھر عمل کے ذریعے سے آپ کیا ہے، اللہ کی حقیقی معرفت تک پہنچو گے۔ کما حذر ابن الفارس العرفاء، جیسا کہ ابن فارس جو ان کا بڑا ہے، ابن فارس، اس نے باقاعدہ کیا تنبیہ کی، بچایا، یعنی حذر کیا تحذیر کرنا، یعنی ایک تنبیہ اس نے جاری کی، کس کو، عرفاء کو، عرفاء کو اس نے تنبیہ جاری کی کہ من الاکتفاء بالعلوم الروائیہ، یہ کہ آپ علوم روایہ کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں نا، روایات کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کے کیا طریقے ہیں، مستحبات کون سے ہیں، کیسے ہم نے عبادت کرنی ہے، نفس کو کیسے مہذب کرنا ہے، آپ بس وہی روایات اور قرآنی آیات اس کے اوپر جو اتفاق کر رہے ہیں، اس نے تنبیہ کی، اس نے تحذیر کی کہ بھی یہ کام نہ کرو، کہ فقط یہی آپ پڑھ رہے ہو، والاعراض، اور ادھر سے کیا ہے، آپ روگردانی کر رہے ہو عن العلوم العقلیہ، علوم عقلیہ کو چھوڑ کے فقط روایات کے اوپر لگے ہوئے اور اسی سے اپنی کیا ہے وہ عبادت وغیرہ بنا رہے ہو، تو اس نے ان کو تنبیہ کی کہ بھی یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ والعارف الشہید ابن ترکہ، اور عارف شہیر جو ہے مشہور ابن ترکہ ہیں، اکد، اس نے بھی یہ تاکید کی کہ اعلیٰ ضرورت الاعتماد علی العلوم الفکریہ والنظریہ، کہ آپ کو جو ہے وہ سہارا لینا پڑے گا، علوم فکریہ اور نظریہ دونوں کو سہارا لینا پڑے گا، جیسے علم منطق ہے، فی مجال معرفت الحقائق علی صعید القضاء العلمیہ والعرفانیہ، کہ جب آپ حقائق کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ قضایا علمیہ کے میدان میں ہو یا عرفانی میدان میں ہو، آپ کو منطق اور فلسفہ کا سہارا لینا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی کام نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے جو عارف اور شاعر ہیں جلال الدین مولوی جلال الدین، وہ کیا کہتے ہیں کہ حینما قلل من شأن الاستدلال العقلی والقیاس المنطقی، کہ جب اس نے جو ہے وہ استدلال عقلی اور قیاس منطقی کی جو شان ہے اس کو کم کیا، تاکہ بھی اس کی کیا شان ہے کہ ہمیں یہ بتائے اللہ کی معرفت، اس وقت کیا نوہ، اس نے متوجہ کیا کہ علی ان ھذا الامر یطبق فی المرتبۃ الاولی من مراتب الشہود والعرفان، یہ جو معاملہ ہے استدلال عقلی اور قیاس منطقی کا، ہم اس کو جو اہمیت نہیں دے رہے، یہ نہ سمجھے کہ اس کی بالکل اہمیت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تنبیہ کی کہ یہ جو امر ہے اس کی تطبیق کب ہوگی، آپ کی مرتبہ اولی میں ہوگی، یعنی ابھی آپ شہود کی طرف جا رہے ہیں تو مرتبہ اولی میں آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، منطق فلسفہ آپ کو مضبوط کرنی پڑے گی۔ وَكَلَامُ هَذَا، اور ان کا کلام کیا ہے کہ یعنی وجوب الاستغناء عن العقل عندما، کہ عقل سے انسان کی بے نیازی کب ہوگی، کہ عندما یتمکن الانسان من اللجوء الى الشہود والعرفان، کہ جب انسان قادر ہو جائے گا کہ اب شہود اور عرفان کا سہارا لے فی معرفت الحقیقہ، حقیقت کو جاننے کے لیے، جب تک وہ قادر نہیں ہوتا اس سے پہلے یہ مرحلہ رہے گا۔ ولیکن فی المراتب الاخرى، لیکن بعض وقت کچھ ایسے مراتب بھی آتے ہیں کہ التی یعجز فیہا، کہ جس میں انسان عاجز ہو جاتا ہے،
کہ ان معرفت الحقیقت علی اساس شہود والعرفان، کہ حقیقت کی وہ معرفت حاصل کرے شہود اور عرفان کی منزل پہ کھڑے ہو کے، وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہے قادر ہو کہ فقط شہود اور عرفان سے کام چلا لے گا، نہیں، بہت سارے ایسے مرتبے ہیں انسانی مرتبے ہیں علم کے اعتبار سے، اس کے شعور کے اعتبار سے، کہ وہاں پہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ عمل کی طرف بڑھ جائے اور منزل شہود کے اوپر پہنچ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ فَهُوَ مُضْطَرٌ، پس یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ لَن يَرْجِعَ إِلَى الْعَقْلِ كَوَسِيلَةٍ لِذَلِكَ، کہ وہ عقل کی طرف رجوع کرے اس کے وسیلہ کے طور پہ، مقدمہ کے طور پہ۔ المسألۃ الجدیرہ بذکر ہونا، یہاں پہ جو مسئلہ جو ہے وہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلک شہود والعرفان یوجہ خطاب و فئۃ معینہ، کہ اب یہ جو مسئلہ کے شہود عرفان والے ہیں ان کے جو خطاب ہے، ان کی جو گفتگو ہے وہ ایک معین لوگوں کے ساتھ ہے، پوری دنیا کے ساتھ، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ یہ پنگے نہیں لے سکتے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جی؟ من اہل سیر و سلوک، اہل سیر و سلوک کے جو لوگ ہیں، لکون عامت الناس، کیونکہ جو عام لوگ ہوتے ہیں غیر قادرین علی الغور فی مفاہیمہ العمیقہ، وہ تو قدرت ہی نہیں رکھتے کہ یہ جو گہری باتیں کرتے ہیں اس کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ لذا علی غیر العرفاء، لہذا جو عرفاء نہیں ہوں گے ان کے اوپر پھر کیا ضروری ہو جائے گا کہ اللجوء الی سبل اخرى، کہ وہ دیگر رستوں کی طرف جائیں، فی علم اللاہوت، جو علم لاہوت میں موجود ہیں، وہ معرفت اللہ تعالیٰ، اور وہ اللہ کی معرفت کہاں سے حاصل کریں؟ من قبیل التأمل فی حقائق طبیعہ، انہیں پھر وہ طبیعت اور نیچر میں غور و فکر کر لیں، وہاں سے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں۔ والانتحال، اور وہ کہاں سے جن اپنے آپ کا رشتہ جوڑیں، من العلوم النظریہ والعقلیہ اعتماد علی الاستدلالات العقلیہ، کہ وہ علوم عقلیہ کی طرف چلے جائیں، استدلالی اخلاق کی طرف چلے جائیں۔ تو لہذا جو ہے وہ عام لوگوں کے یہ بس کی بات نہیں ہے، یعنی ان کا جو دائرہ کار ہے وہ فقط خاص لوگوں تک ہے۔ اسی وجہ سے عرفاء کے بارے میں نقل کی جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کافر کہو، جب آپ کافر کہو گے تو ہم الگ ہو جائیں گے، جب الگ ہو جائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے اللہ کی معرفت حاصل کریں گے اور عبادت کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا ان کو یہ شوق ہوتا تھا کہ ہمارے اوپر کافر کے، صوفی کے فتوے لگیں، ہم معاشرے سے کٹیں اور کٹ کے جو ہے نا پھر ہم اللہ کی معرفت کی طرف بڑھتے جائیں، اور وہ ایک لطف ہے ظاہری بات ہے معرفت کا، وہ اسی دنیا میں ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ 4 رستے آگے، ولا یختلف اثنان، 2 بندوں کا اس بات پہ اختلاف آپس میں ہوگا بھی نہیں، کہ فی ان تعدد السبل، کہ ان رستوں کا زیادہ ہونا، الکفیلہ، جو ذمہ داری لیتے ہیں بمعرفت اللہ تعالیٰ والایمان بہ، کہ اللہ کی ہم معرفت دیں گے اور اس کے اوپر ایمان آپ کو دیں گے، ہوا فی الواقع، یعنی یہ جو مختلف رستے ہیں، ابھی 4 رستے بیان کیے، یہ مختلف رستے حقیقت میں کیا ہے؟ لطف منہ علی عبادہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ مہربانی ہے۔ فکل انسان، پس ہر انسان یتمکن من ذالک، ان رستوں میں سے وہ قادر ہے کہ بحسب قابلیات الفکریہ و ذوق العلمی، جو اس کی قابلیت ہے، جو اس کے علمی ذوق ہے، اس کے مطابق وہ کیا کرے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ کچھ لوگوں کا ذوق عبادت کا ہوتا ہے، وہ عبادت کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کریں، کچھ جو ہے وہ عقلی استدلالوں میں صحیح ان کا ذہن چلتا ہے، وہ عقلی استدلالوں میں آ جائیں، کچھ عقلی استدلالوں میں ذہن نہیں چلتا تو وہ کیا ہے؟ یہ کائنات کی چیزیں جو ہے سورج آسمان کو دیکھ کے اس سے وہ استدلال کر لیں، کچھ یہاں پہ بھی ذہن نہیں چلتا، کسی جگہ پہ نہیں چلتا، چلیں وہ قرآن کی آیات کو مان لیں، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق چلے جائیں، یعنی ہر انسان کے جتنا ذہن ہے وہ اسی کے مطابق کیا ہے؟ اپنی فکر حاصل کر رہا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔